آج ماشاءاللہ جس ہستی کا عرس منایا جا رہا ہے، دیکھیں یہ ہم کیوں مناتے ہیں عرس؟ کبھی ہم نے غور کیا عرس کیوں مناتے ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہم تک دین پہنچا تو انہی کے ذریعے سے پہنچا۔ بابائے قوم کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ ان کا یوم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے پاکستان دلایا، یہ وطن ہمیں ملا۔ اور بزرگوں کا اکرام اور عرس اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا۔ خواجہ خواجگان، خواجہ معین الحق والدین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو چند لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، لیکن آپ کی علمی خدمات دیکھیے، دینی خدمات دیکھیے کہ جب آپ کا وصال ہوا 9.5 ملین افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ 9.5 ملین۔ پھر آپ نے وہ ہیرے تراشے، وہ تیار کیے ہیرے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو تیار کیا اور تیار کر کے آپ کو دہلی روانہ کیا کہ جا کر دین کی خدمت کرو۔ حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب دہلی تشریف لائے تو آپ وہاں پر دین کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جس ہستی کو تیار کیا اپنے پاس اور جس ہستی کی تربیت کی، اللہ اکبر اللہ، وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ حضور خواجہ غریب نواز تشریف لائے دہلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو آپ نے اپنے سارے مریدوں سے ملوایا۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ میاں قطب الدین، بابا بختیار کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اب دیکھیں، نظر دیکھیں، نظر ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، ایک نوجوان ہے جو چلہ کشی میں مصروف ہے، ضعف کے سبب آ نہیں سکا تو وہ اپنے حجرے میں ہی ہے۔ تو کہا وہ نہیں آ سکا تو کیا ہوا، ہم چلتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد ساتھ میں بابا قطب الدین بھی ہیں، حضور خواجہ غریب نواز ہیں۔ آئے تو دیکھا، جیسے ہی نظر پڑی بابا فرید پر، ہاں ہاں ہاں، فرمانے لگے بابا بختیار، اس شہباز کو تم کیسے زیر دام لے کر آئے؟ اس کی پرواز تو سدرۃ المنتہا تک ہے، یہ تو عارفین کا، اس سالکین کا چراغ ہے، اس کو کیسے زیر دام لائے؟ تو جب حضرت بابا فرید نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے تو کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن ضعف کے سبب کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو ایک طرف سے میرے غریب نواز نے پکڑا اور ایک طرف سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار نے پکڑا۔ دونوں بزرگوں نے انہیں سہارا دے کے کھڑا کیا اور میرے خواجہ فرمانے لگے کہ بابا بختیار، آؤ آج اس نوجوان کو نوازتے ہیں۔ تو جو کچھ تھا وہ عطا کیا ہے، اب سوچیں۔ اور اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید کو اجودن، یہ جو موجودہ پاک پتن، یہاں روانہ کر دیا کہ جائیے، کام ہو گیا، جو ہمارے پاس حصہ تھا وہ مل چکا، خدمت کریں۔ اب جب آپ یہاں تشریف لائے تو پھر آپ اس کام میں مصروف ہو گئے، دین کی تبلیغ میں، اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلانے لگے۔ پھر آپ نے اپنے آستانے میں جن کی تربیت کی وہ حضرت نظام الدین اولیاء ہے، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء، اور پھر اللہ اکبر حضرت صابر پاک، حضرت علاء الدین صابری، صابر پاک اور حضرت نظام الدین اولیاء کی تربیت ہوئی۔ پھر ان کو روانہ کیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، سلسلہ چشت سے پھر آگے 2 سلسلے بنے، ایک سلسلہ نظامیہ اور ایک سلسلہ صابریہ۔
یہ فیض در فیض آگے چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. تو یہ ہمارے سارے محسن ہیں. یہ پاک و ہند میں ہم تک جو دین پہنچا ان بزرگوں کے توسط سے پہنچا ہے. آج ان کا عرس منایا جا رہا ہے پاک پتن میں تو ہے ہی, وہ تو جگہ خطہ پاک ہے ہی, لیکن دیکھیں کہ پاکستان اور پاک پتن یہ ساری نسبتیں جوڑے ہیں. یہ بھی تو پاکستان ہے اور یہ اولیاء کا فیضان ہے. تو یہاں پر اس خطے میں جو بزرگوں کا فیض ہے, لاہور میں اللہ اکبر کتنی عظیم ہستی, حضرت داتا علی حجویری تشریف فرما, کراچی میں عبداللہ شاہ غازی بابا بیٹھے, ہمارے اس طرف چلے جائیں منگو پیر بابا بیٹھے, چاروں طرف بزرگ ہی بزرگ تشریف فرما ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی سچا بندہ نہیں ملا آج تک. کئی آتے ہیں کہ حضرت کبھی کوئی سچا بندہ ہمیں نہیں ملا آج تک, کبھی کوئی ایماندار ملا ہی نہیں ہمیں, کبھی کوئی قابل بھروسہ بندہ ملا ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ پھر آئینہ دیکھنے کی ضرورت آپ کو ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ سچے کی تلاش میں ہو اور اس کو سچا نہ ملے. قرآن کریم میں ہم 17 مرتبہ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ چلو, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تو نے. اب بتائیں قرآن قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں؟ آج کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہ میرے مالک مجھے انعام یافتہ سے ملنا ہے, میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ یا تو وہ انعام یافتہ تک پہنچ جائے گا یا انعام یافتہ اس تک پہنچ جائے گا.